خان صاحب کو جو اس وقت ان کے لیے کہ وقت کی بات ہے, آج تمہارا ہے کل میرا ہوگا, کل جب میرا ہوگا تو پھر تیرا کیا ہوگا. کل ان کا تھا اور آج ہمارا ہے, آنے والا کل ان کا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کو ابھی بہت سیریس آئی انفیکشن بھی ہوا ہے, تو اس پہ کوئی اپڈیٹ ہے؟ انہیں یہ تکلیف کوئی 2-3 ہفتوں سے محسوس ہوئی. ملک سے باہر جانا ضروری تو نہیں ہے؟ ملک سے باہر اگر وہ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں اس پٹیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں, کوئی ان کو کسی نے روکا نہیں. انہیں جیل میں جو عزت احترام کے ساتھ جو ان کی انٹیٹمنٹ کو ملنی چاہیے. لیکن اس سچویشن میں بھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں افریدی صاحب جو ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. پرائم منسٹر نے جو ہے وہ انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کی بطور چیف منسٹر بھی کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں. ڈر ہے, یہ انسیکیورٹی ہے, یہ یہاں بدلہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے تاکہ خبر بنے. یہ مفاہمت کی باتیں, ڈیل, ونڈر بوائے, کورٹ کے کیسز, پریشر ٹیکٹکس, محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ ومز گئے ہیں اور کہیں نہیں لکھا قانون میں کہ پہلے وزیر اعظم سے پوچھو پھر تمام وزیروں سے پوچھو. سر آپ کی جو ہے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ محسن نقوی صاحب چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے. ابھی جو وقت پڑا ہے اس میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً ملک کو اس حد تک جو ہے وہ بہتر کرے گی کہ لوگوں کو جو ہے وہ انہیں ریوارڈ جو ہے وہ لوگ دینے پہ آمادہ ہوں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی 2 امپورٹنٹ جابس کے لیے ایک انسان کافی ہے؟ میں خود بھی میں نے انٹیریئر کا ڈویژن جو ہے منسٹری جو ہے وہ میرے پاس رہی ہے جی. اتنی کو خاص مصروفیت والی بات نہیں ہے. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ یا تو وہ خود ان کو پکڑ لیں, دہشت گردوں کو ان کے خلاف لڑیں. طاہر صاحب 1880 سے جی مائیگریشن ہو رہی ہے, ہم آج سر اسٹون ایج میں نہیں رہتے, تو اس ٹائم پہ تو لوگ سفر بھی گھوڑوں پہ کرتے تھے. طاہر صاحب کو پھر کہیں کہ آپ بھی صبح دفتر گھوڑے پہ جایا کریں. 1880 میں تو پتہ نہیں تیر آبادی میں کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا. کسان ہے, گندم کی قیمت نہ ملنے پر وہ رل جاتا ہے, پھر بجلی ڈیزل اس کی کمر توڑ رہی ہے. دی اینڈ آف دا ڈے جو بسنت ہے وہ غریب آدمی تو اس نے نہیں منائی. یہ غریب نہیں بنائی, آپ یقین کریں. سر پلیز ایسے نہ کریں. نہیں, کامن مین. کیا ہوتا اگر کہ خان صاحب کی شکل ایسے اوپر لہرا رہی ہوتی, ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی کہیں نہ کہیں کسی چھت سے اڑتی. اکٹھا کرنے والا تہوار جو ہے وہ اس جو ہے وہ یعنی نیگیٹو سیاست کی جو ہے وہ نظر ہو جاتا. ایاز صادق صاحب کی سیٹرڈے کی ویڈیو تھی کہ وہ پیچھے ان کے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ چرخی لے کر, تو اب ان پر پرچہ ہوگا؟ نہیں, پرچہ تو نہیں. میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ وارننگ دی جانی چاہیے کہ آئندہ وہ اس قسم کی خلاف ورزی نہ کرے. نقدہ کوکا بھی ایک گانا تھا جو وہ بین گانوں کی لسٹ میں تھا, وہ بھی میں آپ کے آنے سے پہلے ہی میں فیصل چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. وہ جو ہے کھڑے ہو کے بسنت منا بھی رہے تھے اور وہ گا بھی رہے تھے. ان کو نقدہ کوکا اچھا لگتا ہے تو وہ گائیں, موج کریں. یا تو ہم نہیں یا تو وہ نہیں. یہ نون لیگ کی سیاسی کمزوری شو کر رہا ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں, یہ اس کی سیاست ہے. پہلے نون لیگ کو اس کے ووٹ کا بھرم تھا, آج سپورٹ سسٹم وہ ہے. ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کیا جائے. کوڑے کے ٹرکوں پر ہر جگہ جہاں پر خود کی تصویریں لگا لی. خوبصورت ہیں, بیوٹیفل ہیں, اور وہ خوبصورتی کو, بیوٹی کو پسند کرتی ہیں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, السلام علیکم. دس از دی اینکر مین علی سہیل. آج کے ہمارے مہمان بہت ہی خاص ہیں, سیاستدان ہیں, پاکستانی پالیٹکس کی روٹس کو جانتے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, ود می از مسٹر رانا ثناءاللہ. سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اٹس اے ڈیلائٹ ٹو سی یو سر, اور امید ہے آپ خیر خیریت سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. لیٹس ڈائیو اسٹریٹ انٹو دا کویسچنئر. صاحب 81 82 میں لا کیا آپ نے, اور 83 میں 83 میں تو آپ ریسٹوریشن آف ڈیموکریٹک موومنٹ جو تھی. جی, اسی سال میں نے یہاں سے تعلیم مکمل کر کے تو فیصل آباد میں وہ جسے کہتے ہیں پہلے اپرینٹسشپ شروع ہوتی ہے نا پہلے. جی جی. تو اسی دوران ایم آر ڈی کی موومنٹ جو ہے یہ بڑی زوروں پہ تھی. جی جی. اور اس میں بارز کا بڑا رول تھا. بالکل. تو ہم بھی نئے نوجوان ممبر تھے, تو
تو اس میں پھر جو ہے وہ حصہ لیا. بالکل. تو اور 83 میں سر پھر پہلی بار اریسٹ ہوئے. پہلی بار پھر وہ یہ میرا خیال ہے سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے. جی. تو ہم وہاں پہ جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کروایا کرتے تھے مینیج کر کے. یعنی وہاں پہ فیصل آباد کی ایک مین پلیس ہے گھنٹہ گھر. جی. تو وہاں پہ روزانہ جو ہے وہ احتجاج یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے, نعرے بازی ہوتی, اور پھر 2 لوگ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے. تو وہ سارا پھر مینیج ہم کر رہے تھے. جی. تو ایک دن جن لوگوں کو گرفتاری کے لیے بھیجا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. تو اگلے دن پھر ہمیں جو ہے انہوں نے فوری طور پہ اریسٹ کر لیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا رانا صاحب کہ آپ نے جیل میں ہی پیپلز پارٹی جوائن کر لی تھی. ویسے تو ٹکٹ 90s میں ملی. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اس وقت ایم آر ڈی کی موومنٹ میں وکلا تھے اور پیپلز پارٹی تھی. جی. تو جب گرفتار ہوئے اس وقت نظر بند کیا کرتے تھے. جی. یعنی کوئی یہ پیشیز وغیرہ نہیں ہوتی تھی, بس آپ کو جیل میں بھیج دیا تو بس پھر آپ وہی ہیں. جی. تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ وکلاء بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے جو مین عہدیداران ہیں وہاں پہ اس وقت احمد سعید اوان ہوتے تھے وہاں جی. پہ, بدرالدین چودھری ہوتے تھے. تو وہ پھر سب وہیں پہ تھے, ان سے دوستی ہو گئی, تعلق ہو گیا. تو اسی بنیاد کے اوپر پھر 90 میں جو ہے وہ میں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا. بالکل. اور پھر رانا صاحب وہاں سے نون لیگ کا جو نون لیگ میں آ گئے, وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں بڑی جدوجہد کی فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, اور اسی بنیاد پہ ٹکٹ دیا گیا. ایم پی اے منتخب ہو گئے. ایم پی اے منتخب ہونے کے بعد یہاں جو ہے وہ بڑی ڈٹ کے جو ہے وہ اس وقت کی مسلم لیگ کی مخالفت کی, پیپلز پارٹی کی حمایت کی. جی. اور میاں نواز شریف ان دنوں غالباً ہوتے تھے چیف منسٹر, ان کے بھی خلاف بڑی جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کیے. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ 93 میں وہ جو ہمارے وہاں پہ مخالف تھے نا, یعنی جو مسلم لیگ تھے, جی. جس میں زاہد سرفراز ایک بڑا نام تھا. جی. جی. اور وہ سارے جو تھے وہ آ گئے پیپلز پارٹی میں. جی. تو پھر ہمارے لیے وہاں پہ گنجائش نہ رہی. گنجائش سے مراد یہ ہے مکس اینڈ میچ ہو گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ذاتی طور پہ وہاں پہ اختلاف تھا, کیونکہ سیاست میں جو ہے وہ جو لوکل پولیٹکس ہے نا اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو لوکلی جن لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ جھگڑا تھا, تو وہ جب ادھر ہماری طرف آ گئے تو ہماری ان سے پھر لڑائی ہوئی, بنی نہیں. تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو ان کی شکایت پہ پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہمیں رکنیت ہماری معطل کر دی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم پھر دوسری پارٹی تو پھر مسلم لیگ ہی تھی. تو اس وقت ہم نے 92-93 میں جوائن کیا. جی. اور آج کوئی تقریباً 33-34 سال ہو گئے. جی. تو پھر انہی سے وابستہ ہے. رانا صاحب اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت مفاہمت کا جو آپ کا بیانیہ ہے یہ نون لیگ کی سیاسی کمزوری شو کر رہا ہے, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں, مفاہمت کا بیانیہ ہرگز نہیں ہے. میرا ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یہ موقف ہے کہ جمہوریت جو ہے, جو پارلیمانی جمہوریت جو ہمارے ملک میں رائج ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ڈائلاگ کے بغیر نہیں چل سکتی. جی. جمہوریت ڈائلاگ سے آگے بڑھے گی, ڈیڈ لاک سے نہیں. پارلیمنٹ میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا اگر آپس میں ریلیشن نہیں ہوگا, ریلیشن سے مراد یہ ڈائلاگ نہیں ہوگا, آپس میں جو ہے وہ ملکی مسائل کے اوپر گفتگو نہیں ہوگی, یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ عمران خان صاحب نے جو 4 سال کیا, پارلیمانی سسٹم جو ہے اس چیز سے ناواقف ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے, جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ 4 سال کوئی گفتگو نہ ہو, 4 سال ان کے درمیان کوئی مشورہ نہ ہو. بلکہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو مینڈیٹ کرتا ہے ڈیفرنٹ ایشوز کے اوپر
جس طرح سے الیکشن کمیشن کی تعیناتی ہے، اور بھی اسی طرح سے چیزیں ہیں کہ دونوں نے مشاورت سے یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ تو سسٹم اس بات سے واقف ہی نہیں ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار میں آپس میں رابطہ نہ ہو۔ آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی کہ یا تو ہم نہیں یا تو وہ نہیں۔ نہیں، یہ اس کی سیاست ہے۔ یعنی یہ جو ڈائلاگ کی بات ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو میری پارٹی، میری لیڈرشپ کا کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا کہ ہم ڈائلاگ میں جو ہے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ جو پہلی سپیچ تھی اپنا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی، انہوں نے انہیں آفر کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا یہ موقف دعویٰ ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے وہ RTS بٹھا کے، لیکن اب آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی امپروو کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلی سپیچ تھی میاں شہباز شریف کی، اور بلکہ بلاول نے بھی یہ کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا، اس نے کہا کہ ایسی تیسی میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے تو آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہے۔ اور انہوں نے 4 سال لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مصافحہ تو کیا، ٹیلی فون پہ بھی کبھی گفتگو نہیں کی۔ تو انہوں نے جو سیاست کی ہے، یا اب تک بھی جو کر رہے ہیں، ان کی سیاست یہی ہے، وہ یا خود ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ان کی جماعت میں بھی وہ خود ہیں اور کوئی نہیں ہے، سیاست میں بھی وہ خود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے اپوزیشن کو تسلیم نہیں کیا، اب اپوزیشن میں حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ان کی سیاست کا جو رخ ہے وہ یہی ہے۔ رانا صاحب، یہ ویکنیس کی بات میں نے اس لیے کی کہ کہا بھی یہی جا رہا ہے، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکنیس شو کر رہی ہے، اس لیے کہ پہلے نون لیگ کو اس کے ووٹ کا بھرم تھا، آج سپورٹ سسٹم وہ ہے۔ دیکھیں، ایک سسٹم، ایک قانون، ایک پروسیجر کے تحت آپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرتے ہیں۔ رہی بات کہ میرے مخالف کا کیا موقف ہے، جب 18 کا الیکشن ہوا تو اس وقت ہمارا موقف بھی تھا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے۔ اس وقت بھی RTS کے بٹھائے جانے کا جو ہے وہ شور تھا، اور حقیقت ہماری نظر میں تو پوری حقیقت تھی، لیکن ود دی جو ہے وہ آپریشن آف لا اینڈ پروسیجر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ہم نے تسلیم کیا اور اس کے بعد 4 سال وہ رہے۔ ہم نے سسٹم کے تحت، نظام کے تحت ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا۔ اب ایک الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے۔ اگر ان کو اس رزلٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں وہ جائیں۔ وہ گئے نہیں، اسمبلی میں انہوں نے وہ تشریف فرما ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں، ہمارے پاس شخصیت ہے، ہم لیڈر آف دی ہاؤس بنے ہیں اور وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو اب اس بنیاد کے اوپر کہ جی ان کا جو موقف ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ کوئی ویکنیس محسوس کریں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حکومت اس وقت پوری طرح سے، بلکہ ان 2 سالوں میں حکومت نے اکانومی کے لحاظ سے جو اسٹرینتھ گین کی ہے، جو ملک کو جس سٹیج پہ لے کے آئے، اکانومی جو بہتر ہوئی ہے، گو ابھی عام آدمی کو ریلیف دینا باقی ہے، جو انشاءاللہ اس بجٹ میں دیں گے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور جو مارک کا حق جیتا ہے، جو پاکستان کو سرخرو کیا ہے، وہ پچھلے 78 سالوں میں ایسا نہیں ہوا۔ تو حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ مضبوط بھی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ہے، اور لیگل ہے، اور جو نظام ملک میں ہے اس کے ان اکارڈنس ود دیٹ ہے۔
باقی رہی بات کہ ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کیا جائے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف ٹیبل پہ بیٹھیں، کیونکہ اس کے علاوہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی بہت سیریس آئی انفیکشن بھی ہوا ہے، ان کے جو ہی سفرنگ بلاکیج ان دا ریٹنل وین، تو اس پہ کوئی اپڈیٹ ہے؟ اس پہ پوری انفارمیشن ہے، انہیں یہ تکلیف کوئی 2-3 ہفتوں سے محسوس ہوئی، انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی کیونکہ ان کا میڈیکل باقاعدہ ہوتا ہے جیل میں، اور جیل کے ڈاکٹر نے جو ہے وہ انہیں چیک کیا، اس کے بعد ان کا کیس ریفر کیا اسپیشلسٹ جو ہیں پیمز میں، انہوں نے پھر چیک کیا، اور انہوں نے چیک کرنے کے بعد یہ کہا کہ کوئی انجیکشن ہے، کوئی 20-25 منٹ کا پروسیجر ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے، وہ جیل کے اندر بھی ہو سکتا تھا ہاسپٹل میں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب ایک سسٹم کو اٹھا کے آپ ایک جگہ پہ لے کے جائیں گے تو شاید کوئی چھوٹا موٹا جو ہے وہ اس میں ایرر ہو سکتا ہے۔ ملک سے باہر جانا ضروری تو نہیں ہے؟ ملک سے باہر اگر وہ چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں اس پٹیشن کے ساتھ جا سکتے ہیں، کوئی ان کو کسی نے روکا نہیں ہے۔ تو وہ پھر انہوں نے ان کو کہا کہ ان کو ہاسپٹل لایا جائے، تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کا جو ہے وہ پوری احتیاط کے ساتھ اور جو بھی ضابطے کی کارروائی اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایک یعنی جو ریکوائرڈ تھا، یعنی اسپیشلسٹ اور ماہر ترین ڈاکٹر جو اویلیبل ہیں پاکستان میں، ان سے ان کا علاج کروایا گیا ہے، وہ بالکل صحت مند ہیں، اور انہیں جیل میں ان کی پوزیشن کے مطابق سہولتیں حاصل ہیں، اور میں اور ریکارڈ ہوں کہ ہم نے کبھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا، نہ کبھی تانا ہی دیا، اور ہم بالکل اس بات سے متفق ہیں کہ انہیں عزت میں انہیں جیل میں جو ہے عزت احترام کے ساتھ جو ان کی انٹائٹلمنٹ کو ملنی چاہیے۔ صرف چھوٹا میڈیکل ایشو ہے، بڑا ہے لیکن سیریس ہے، کیونکہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، ہارٹ تھراب آف ملین پیپل، ملین پاکستانیز، فیکٹ ہے یہ۔ لیکن اس سچویشن میں بھی ان کے جو چیف منسٹر ہیں افریدی صاحب جو ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس پہ پہلے تو آ کر انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہوئی، صرف ڈیولپمنٹ اور جو ہے دیگر یہ انہوں نے درست کہا، اور بعد میں سر کچھ جرنلسٹ نے بھی کہا، اینالسٹ نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 4 مہینے سے وہ مل نہیں سکے خان صاحب سے۔ اور وہ ضمن ذکر ہوا، لیکن اس ملاقات کی کا مین ایجنڈا جو ہے وہ 2 پوائنٹس ہی تھے، اور ان کے اوپر بات ہوئی۔ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ انہیں یہ باور کروایا کہ آپ کی بطور چیف منسٹر بھی کچھ آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کی نظر میں ان سے وہ بہتر طور پہ عہدہ برا نہیں ہو رہے، اور وہ ان میٹنگز میں جن میں ان کا آنا ضروری تھا وہ نہیں آئے۔ اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آئندہ آؤں گا۔ اس کے علاوہ ان کا طرف سے ایک پوائنٹ تھا، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا فائنانس جو ہے وہ ان کو جو حصہ ان کا بنتا ہے NFC میں، وہ ان کو پورا نہیں ملا، تو وہ انہوں نے پوری طرح سے ڈیبیٹ کیا۔ اس کے اوپر پھر پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، اس میں ہمارے پلاننگ منسٹر چودھری حسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر سیکرٹری فائنانس امداد اللہ بسال صاحب وہ ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کر لیا۔ عمران صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ ڈر ہے، یہ انسیکیورٹی ہے، یہ یہاں بدلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ 4 مہینے سے ملنے نہیں دیا گیا؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی اوور اینڈ ابو لا۔ بالکل، کسی کو جو ہے نا وہ نہ یہ سمجھنا چاہیے، اور نہ کسی کے متعلق یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہی از ابو لا۔ لیکن سر یہ ملاقاتیں تو نواز شریف صاحب کی نہیں تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ انڈر دی لا ملاقاتیں کرتے تھے نا، یہ بھی کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ملاقات کرتے ہی نہیں، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں
اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ایک بیانیہ بناتے ہیں، اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اداروں کے سربراہوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف اشتہار جو ہے وہ پوری دنیا میں، وہ امریکہ میں کیا ہوا تھا اس وقت، پوری دنیا میں جو ہے وہ مہم چلواتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملاقات میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے، جبکہ قانون اور رولز کے مطابق یہ ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، خلاف قانون ہے۔ ان کو متعدد بار باور کروایا گیا، لیکن انہوں نے بار بار اور مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو ہے اس رول اور اس لا کو وائلیٹ کیا، جس کے اوپر ان کو وارن کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ملاقاتیں بند کی گئیں۔ لیکن ران صاحب اس وائلیشن کی وجہ سے ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ واٹر کینن استعمال کر دیا، بہنیں ان کی باہر، عورتیں ان کے اوپر بھی، تو پر اس کا وہ ہم بالکل جو ہے وہ ہماری کوئی نہ خواہش ہے، نہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے ہر منگل کو وہاں پہ جا کے روڈ بلاک کر دینی ہے، اور پھر مسلسل وہاں پہ بیٹھے رہنا ہے۔ انتظامیہ کے ریکویسٹ کے باوجود بھی انہوں نے وہاں سے نہیں جانا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے تاکہ خبر بنے۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو زبردستی جو ہے وہ، آخر خواتین ہیں اور ہمارے لیے معزز ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کے خلاف کوئی اور مین ہینڈلنگ کی جائے یا کسی اور طرح سے اٹھایا جائے، تو یہ پھر بھی ایک یعنی کم ترین جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ واٹر کینن کا استعمال کریں، لیکن ان کو جب بھی وہ وہاں پہ دھرنا دیتی ہیں، اور دھرنا ایک ٹوکن ہونا چاہیے نا، آپ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نے ساری رات ہی ایک سڑک کو بلاک کرنا ہے، پورے علاقے کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنا ہے، لوگوں نے آنا ہے جانا ہے، مریض ہیں، تو وہ پھر انتظامیہ کی وہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو کلیئر کرے۔ لیکن ران صاحب آئی ایم سوری، اسی میں ابھی سوال پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، ایز اے پولیٹیشین نہیں، ایز اے نارمل ہیومن بینگ، یہ بتائیں بچے 2 ان کے ہیں، باہر ہیں، وہ کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، وہ مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کا باپ جیل میں ہے، اور اس پر بھی ان کو تنقید جو ہے سہنی پڑتی ہے، پھر ان کی تو بیوی کو شوہر کا نہیں پتہ، شوہر کو بیوی کا نہیں پتہ، اور پچھلی جو ہیں ایکس وائف جو ہیں انہوں نے تک سمپتھی میں ٹویٹس کر دیے، تھوڑا سا سافٹ کارنر جو ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اگر سمپتی میں ٹویٹ کیے ہیں تو ان کو اگر ہمدردی ہے، سمپتھی ہے، تو وہ ضرور کریں۔ باقی جو ان کی بیوی جو ہیں یہاں پہ اڈیالہ جیل میں، ان سے ان کی ریگولر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ مفاہمت کی باتیں، ڈیل، ونڈر بوائے، کورٹ کے کیسز، پریشر ٹیکٹکس، یہ سب کبھی عوام کو لگتا ہے کہ سب ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ بھی کنیکٹ نہیں کر رہا، سب کچھ یہ ملٹی فیسڈ، ملٹی لیئرڈ چیزیں ہو رہی ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہر چیز کے، ہر ایک موو کے۔ اب فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کو جو ہے خان صاحب پمس گئے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ پمس گئے ہیں، محسن نقوی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ پمس گئے ہیں، اور شاید ملاقات بھی ہوئی، یہ مسٹیریس میتھڈز بھی ہیں۔ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی، اور وزیر اعظم کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتہ ہو یا وزراء کو پتہ ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ جیل میں ایک بندہ جو ہے وہ قیدی ہے یا انڈر ٹرائل ہے، اسے خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا ہاسپٹلائز ہونا ضروری ہے۔ کہیں نہیں لکھا قانون میں کہ پہلے وزیر اعظم سے پوچھو، پھر تمام وزیروں سے پوچھو، پھر کسی اور سے پوچھو، اور اس کے بعد اس کو لے کے جاؤ۔ نہیں سر، میں لا کی تو بات نہیں، یہ لا میں صرف یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے اوپر فوری طور پہ جو بھی چیک اپ یا میڈیسن جو ہے وہ دی جانا ضروری ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے، اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ سر آپ کی جو ہے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ محسن نقوی صاحب چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے، ان کی وہ اس وقت کی بات ہے، اب جو نہیں آپ نے پھر بعد میں، ہاں جی بالکل، آپ نے کہا کہ نیچے اب بہت پانی گزر چکا ہے۔ اچھا
نہیں تو اب بطور وزیر اعظم جو پرفارم میاں شہباز شریف صاحب نے کر دکھایا ہے، اور جس طرح سے ان کے اس 1.5-2 سالہ دور میں جو ہے وہ بنیان المرصوص بھی ہوا، اور جو ہے وہ سعودی عرب سے معاہدہ بھی ہوا، ہمیں حافظ حرمین شریفین کا درجہ بھی ملا، ہم ڈیفالٹ سے بھی بچے، اکانومی بھی مستحکم ہوئی، تو انہوں نے جتنا پرفارم کیا ہے تو اب تو جو ہے وہ مدت بھی پوری کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ٹین اوور میں بھی وہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال پورے؟ جی انشاءاللہ ابھی جو وقت پڑا ہے اس میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً ملک کو اس حد تک جو ہے وہ بہتر کرے گی کہ لوگوں کو جو ہے وہ انہیں ریوارڈ جو ہے وہ لوگ دینے پہ آمادہ ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب، کاکڑ صاحب، فیصل واڈا صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی قبیلے سے ہیں، یہ بھی پہلے ہی کہا تھا آپ نہیں نے۔ وہ ٹھیک ہے، اچھا وہ پہلے والی بات وہ اب گزر چکی ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس قبیلے میں اور کون کون ہیں یہ بھی پلیز، اگر کوئی اور بھی ہیں تو ان کا بھی بتائیے گا، اور کیا اب بھی اور آگے بھی یہ جیسا جو چاہیں گے ان کو ملے گا؟ نہیں، یہ تو حالات کے مطابق ہوتا ہے، جیسا چاہنا یا جیسا ملنے والی بات نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سسٹم میں، نظام میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ریکوائرمنٹس اور ضروریات ہوتی ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق۔ تو اس وقت جس ذمہ داری پہ محسن نقوی صاحب ہیں وہی ٹھیک ہے، اور وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو ٹھیک نبھا رہے ہیں، جو بات درست ہو سے کرنا چاہیے۔ اور پی سی بی کا بھی نظام انہوں نے کو تھوڑا بہت بیچ میں ہوتا رہا ہے اوپر نیچے، لیکن وہ بھی بہتر اس وقت چل رہا ہے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی 2 امپورٹنٹ جابس کے لیے ایک انسان کافی ہے؟ جی، کیونکہ میں نے انٹیریئر کا ڈویژن جو ہے، منسٹری جو ہے وہ میرے پاس رہی ہے، جی، کوئی اتنی خاص مصروفیت والی بات نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ منسٹر لیول پہ آپ نے پالیسی کو دیکھنا ہوتا ہے، کوئی آپ نے جا کے موقع کے اوپر تھوڑا کوئی آپ نے لاٹھی چارج کرنا ہے۔ اگر اب عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں، انشاءاللہ وہ باہر آئیں اور اللہ ان کی مشکلات آسان کرے، لیکن اگر سر وہ واپس آ جاتے ہیں، ہائپوتھیٹیکل لے لیں، یا نتھنگ از امپاسبل اسپیشلی ان دس پولیٹیکل سسٹم، تو وہ پھر کیا سلوک ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کوئی کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہے وہ اللہ کا اختیار ہے، عز و منتشا و تو ذل و منتشا، وہی عزت اور ذلت دیتا ہے، بے شک، اور وہی ملک دیتا ہے اور وہی ملک چھین لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو اپنے مخالفین کے خلاف ایسے جذبات رکھے جس طرح کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے یا اس طاقت سے نہیں نوازتا۔ باقی یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم نے پہلے بھی سیاسی طور پہ ان کو پورا مقابلہ کیا ہے، تو اب بھی ہم کریں گے، لیکن ہم تو سیاسی طور پہ مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ یعنی کہ دعوے دار ہیں، پہلے بھی اور اب بھی۔ انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش ان کی رہی ہے جب وہ حکومت میں تھے کہ اپنے مخالفین کو، جس طرح کہ وہ باتیں کرتے بھی رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، تو یہ چھوڑنے اور نہ چھوڑنے کی طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ سر بے شک، لیکن سر پوائنٹ ہی یہ ہے کہ پہلے تو جب وہ اس طرح کی باتیں جب کر رہے تھے تب تو ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اب تو وہ 2 سال سے زیادہ جیل میں بھی گزار لیا انہوں نے ٹائم، اور جو ہے دھکم پیر، اور جو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ جو اندر اور باہر ایکسٹرنل اور انٹرنل جو ایشوز ہیں اس کے بعد، اور وہ مجھے وہ یہ لائن پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ جاتی ہے کہ وہ خان صاحب کو جو اس وقت ان کے لیے کہ وقت کی بات ہے، آج تمہارا ہے کل میرا ہوگا، کل جب میرا ہوگا تو پھر تیرا کیا ہوگا؟ کل ان کا تھا اور
آج ہمارا ہے، آنے والا کل ان کا نہیں ہوگا، یہ بھی آپ بات نوٹ کر. اگر ہوگا تو پھر نہیں، اگر آپ کا تو کیا یہ تو ہوگا؟ بہت بڑا اگر ہے تو، لیکن یہ جو ہے یہ جو بھی صورت حال ہو، ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ نیچ بھی دیکھی ہے، اونچ بھی دیکھی ہے، اور مشکل حالات کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور جو ہے وہ اچھے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھائے ہیں. تو اللہ کے اس اختیار پہ اور اللہ کی مرضی پہ قادر، اور وہ قادر المطلق ہے، تو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے. رانا صاحب، یہ جو تیرا ویلی کا جو ہے یہ سارا معاملہ، اس پر کافی پچھلے ہفتے تو کافی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی، اور لیکن سر یہ ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ہمارے اینڈ پر، آپ کے اینڈ پر. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ جو، اور اتنی انسرٹن چیزیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ادھر آپریشن ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ سیزنل مائیگریشن ہے. دیکھیں، وہ سیزنل مائیگریشن بھی ہے، اور کچھ لوگ اس سے بھی جو ہے وہ نیچے اترے ہیں، کیونکہ فوج نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی دہشت گرد ہوں گے ہمیں انٹیلیجنس پہنچے گی، ہم پلان کریں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے. اب اگر ایک آبادی میں واقعی مشکوک لوگ ہیں تو ایجنسیز کو انٹیلیجنس مل چکی ہے، موجود ہے کہ یہاں پہ یہ دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے آپریشن کو ٹارگٹ کر دیا ہے، یا اس کی تیاری شروع کی ہے، یا وہاں پہ انہوں نے آپریشن کرنا جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. جی. تو اگر اس آبادی سے جو لوگ ہیں، یا تو وہ خود ان کو پکڑ لیں، دہشت گردوں کو ان کے خلاف لڑیں، اور اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپریشن تو ہوگا. اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اگر ایک گھر میں دہشت گرد موجود ہیں تو ساتھ والا جو گھر ہے اس کا بھی کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جی. تو اگر وہ جو ہے وہ اس خطرے کے پیش نظر وہاں سے نیچے اترے ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے، افواج پاکستان یا حکومت پاکستان کا فیصلہ نہیں ہے. انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ منتقل ہو جائیں. یہ ضرور وہاں پہ باور کروایا ہوگا، کیا ہوگا کہ بھئی یہاں پہ دہشت گرد موجود ہے، ہم یہاں پہ آپریشن جو ہے وہ کریں گے. تو یہ اس طرح سے ملی جلی صورتحال ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے بھی نیچے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی ویدر جو ہے وہ نقل مکانی بھی ہے، موسم. جی سر، آپریشن ہو نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے، بٹ مائی کویشچن واز ریگارڈنگ کہ ہاؤ یو گائز آر ڈیلنگ ود اٹ. اب طاہر صاحب فار ایگزامپل، ان کا بھی ہر کچھ دن بعد وہ پنچ ایک دیتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ بھی انہوں نے کہا کہ 1880 سے جی مائیگریشن ہو رہی ہے. ہم آج سر اسٹون ایج میں نہیں رہتے، تو اس ٹائم پہ تو لوگ سفر بھی گھوڑوں پہ کرتے تھے. طاہر صاحب کو پھر کہیں کہ آپ بھی صبح دفتر گھوڑے پہ جایا کریں، تو یہ تو مطلب یہ تو فیلئر ہے نا ہمارا. نہیں، وہ میرا خیال ہے ان کی بات کوئی سیاق و سباق سے ہٹ کے چلی ہوگی. 1880 میں تو پتہ نہیں تیر آبادی میں کوئی تھا بھی کہ نہیں تھا. نو آئیڈیا سر. وہی کہہ رہا ہوں کہ ہاؤ وی آر ڈیلنگ ود اٹ. سر پنجاب کی حکومت پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. مریم صاحبہ کا موسٹلی جو دھیان ہے وہ ڈیکوریشن اور بیوٹیفیکیشن کی طرف ہے. ناٹ دیٹ اٹ ازنٹ امپورٹنٹ، بٹ اٹ ازنٹ دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اسپیشلی ان ٹائمز جب آپ کا جو کسان ہے گندم کی قیمت نہ ملنے پر وہ رل جاتا ہے، پھر بجلی ڈیزل اس کی کمر توڑ رہی ہے. پچھلے سال کی گندم اسٹورڈ ہے پروفیٹیئرس کے پاس. یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک ایسی اور ایگزامپلز ہیں. تو ایسی سچویشنز میں آپ اگر صرف وہ ڈیکوریشن اور وہ سجاوٹ پر دھیان کریں تو اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خوبصورت ہیں، بیوٹیفل ہیں، اور وہ خوبصورتی کو، بیوٹی کو پسند کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ان کے شہر بھی خوبصورت نظر آئیں، اور لوگ بھی خوبصورت نظر آئیں. اور خاص طور پہ جو ہے وہ بسنت کے موقع پہ تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان کی جماعت سے ہوں،
بہت سارے لوگوں نے، بلکہ جو لوگ باہر سے بھی آئے انہوں نے کہا کہ جی لاہور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یعنی لوگوں نے اس فرق کو جو ہے وہ محسوس کیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ برائی نہیں ہے، اچھائی ہے، اور اس میں اگر کسی کی کوئی اسپیسیفک، اگر کسی کا کوئی میلان ہے، پیشن ہے، تو اچھی بات ہے۔ باقی جہاں تک ان کی پالیسیز کا تعلق ہے، دیکھیں جو انہوں نے اوپن مارکیٹ کا کانسیپٹ اپنایا، خاص طور پہ ایگریکلچر میں، جی دیکھیں بنیادی طور پہ تو اس کا کوئی جواب نہیں، فیوچر تو اسی میں ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ کیونکہ گندم کی اور پھر یہ آلو جو ہے یہ ایک ویسے ہی مصیبت آن پڑی کہ یہ افغانستان کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی طالبان کی جو ہے وہ غلط پالیسی اور جو وہ داراندازی اور دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان میں، تو اس وجہ سے بارڈرز کلوز ہو گئے اور یہ آلو سارا وہاں پہ جاتا تھا، تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ایک آلو کے کاشتکار کو نقصان ہوا۔ جی تو یہ یعنی انسیڈنٹ ہیں، اور انسیڈنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور اس کی وجوہات کا پہلے سے کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ افغانستان کی صورتحال کا کوئی پتہ نہیں تھا، تو لیکن انہوں نے وہ کوشش جاری ہے کہ آلو کی جو ہے وہ کھپت کے لیے، اگر یہ انڈیا افغانستان کا ایشو حل نہیں ہوتا تو اس کی ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں دیگر اور ملکوں کی مارکیٹس جو ہیں وہ تلاش کی جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو ہے وہ فصلوں اور سالوں میں کسان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس بارے میں مریم نواز صاحبہ کی بڑی سوچ ہے، بڑا دھیان ہے ان کا، لیکن انہوں نے ذمہ دار کے لیے بہت سے ایسے انیشیٹو بھی کیے ہیں کہ انہوں نے کمپنسیٹ ادروائز کیا ہے۔ یہ گندم کے معاملے میں مجھے یاد نہیں ہے 5,000 یا 10,000 فی ایکڑ جتنی بھی کاشت لوگوں نے گندم کی ہے، ان کو براہ راست جو ہے وہ کارڈ کے اوپر، کوئی پٹواری نہیں، کوئی لمبردار نہیں اور کوئی بیچ میں مڈل مین نہیں، ان کے کارڈ کے اوپر ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اسی طرح سے گرین ٹریکٹر سکیم ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اپنا گھر سکیم ہے، اپنی چھت، اور اسی طرح سے لوگوں کو پلاٹ بھی دینے کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ پھر یہ جو آسان کاروبار سکیم ہے، اس میں دیہات کے لوگ جو ہے وہ 10 لاکھ سے لے کے تقریباً 2.5-3 کروڑ تک ہے۔ جی تو یہ بہت سارے ان کے انیشیٹوز ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ بینیفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ میرا جو پرفارمنس ریلیٹڈ سوال تھا، یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بسنت ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہے، اچھی ہے، بری ہے، فائدہ ہے، نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اگین 1.5 بلین سے زائد پتنگ اور ڈور جو ہے وہ سیل ہوئی ہے۔ سر اس پر ہیوی ٹیکسیشن کیوں نہیں لگائی گئی؟ کیونکہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بسنت ہے وہ غریب آدمی تو اس نے نہیں منائی، یہ غریب نہیں بنائی، آپ یقین کریں، سر کامن پلیز ایسے نہ مین کریں۔ نہیں، کامن مین یعنی جو ایلیٹ کلاس ہے نا، یا آپ جتنی چھتیں دیکھ لیں، میں کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ سر ابھی انہوں نے اتنا برا منہ بنایا تھا کہ 1500 کا جو ہے وہ 1.5 تاوا مل رہا ہے، جو ہے پنا جو ہے وہ اچھا چلو آپ اس کو ادروائز لے لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایلیٹ یا بہت امیر آدمی کتنے ہیں جو ڈور، اسے ڈور ہی کہتے ہیں نا جسے آپ پنا کہہ رہے ہیں، جی 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 وہ ڈور جو جس سے گڈی چڑھاتے ہیں، تو کتنے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، گڑیاں بنانے کا کام جو ہے وہ بہت امیر لوگ کر رہے ہیں۔ یہ 1.5 آپ ارب، مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں یا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بسنت کے معاملے میں لوگوں کے کھانے بکے ہیں، ناشتے بکے ہیں، لوگوں کی گڈیاں پتنگ بکے ہیں، ڈور بکی ہے۔ یہ کام کرنے والے سارے غریب لوگ ہیں، کامن مین ہے، مڈل مین ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کوئی بہت یعنی
بڑا آدمی تو کوئی نہیں ہے جس نے کوئی پتنگ کی دکان بنائی ہوئی ہے یا جس نے کوئی ڈول جو ہے وہ بیچنا شروع کر دی. سارے یہ عام لوگ ہیں, اور یہ کوئی تقریباً 1.5-2 ارب روپیہ جو ہے وہ رول آن ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. سر پوائنٹ ہی یہ تھا کہ اس پر ہی ٹیکسیشن ہو جاتی جو دوسری جو ضرورت پر بیسک نیسیسٹی پر جو ہے جو برڈن ڈالا جا رہا ہے روٹی پانی بجلی پر, اس پہ جو رگڑا دیا جا رہا ہے عوام کو, وہ وہاں سے کم ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں کوئی نہیں, آپ نشاندہی کریں کہ کہاں پہ جو ہے وہ سر بالکل 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 فکس. سر اب تو بجلی مہنگی ہو رہی ہے, فکس چارجز جو ہے وہ نہیں, وہ بجلی مہنگی ہونے کا پنجاب حکومت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بٹ اسٹل سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہے تو عوام ہے نا, عوام کا تو تعلق نہیں, لیکن دیکھیں بجلی مہنگی ہونے کے جو ہے وہ اس کے فکس چارجز بھی اب یہاں جی اس کے جو وجوہات ہیں وہ بالکل ہی مختلف ہیں. اس کا پنجاب حکومت یا بسنت سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے اس کی. اور اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ریلیف دینا بڑا ضروری تھا. تو پیسے تو وہی ہوتے ہیں نا, ان کو آپ دائیں کریں بائیں کریں تو وہ پھر وزن تو آ جاتا ہے نا. تو وہ انڈسٹریل کلاس کو 4 روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا گیا ہے, اور جو لوئر کلاس ہے تو جو پروٹیکٹڈ کلاس ہے اس کو بالکل نہیں چڑھا گیا. تو باقی جگہوں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے, لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں. اس میں ڈالر کا ریٹ ہے, اس میں جو پیٹرول ہے اس کا ریٹ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں. لیکن اس میں ہم وفاقی حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ IMF سے یا جان چھڑائی جائے یا ان سے ریلیف لیا جائے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہم سبسڈی دے سکیں. یہ سبسڈی کے بغیر ان کو نیچے نہیں لایا جا سکتا. رانا صاحب میں یہ آپ کی جو ہے یہ آپ نے جو بات کی کہ غریب نے منائی ہے بسنت, یہ مان لیتا ہوں. ویسے تو حالانکہ میرے پاس ایگزامپلز ہیں. نہیں, امیر آدمی تو چھت پہ چڑھ کے اتنا رسک ہی نہیں لیتا. یا آپ دیکھ لیں, اب جن لوگوں کو بھی آپ نے سر میں نے میڈیا میں وٹنس کی ہے, دیکھا آئی ہیو سین پیپل جنہوں نے کہا ہے کہ یار ہم سے تو یہ لی ہی نہیں گئی پتنگ. بٹ چلیں لیٹس موو فارورڈ. لیکن لی انہوں نے نہیں ہے سر لیٹس موو فارورڈ. سر 20 سال کے بعد جو ہے بسنت جو ہے ہماری پنجاب کی چیف منسٹر نے وہ واپس لیں. فرائیڈے کو جب یہ ابھی 9 گھنٹے گزرے تھے تو پہلی خبر ہے مجھے یاد ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا اصل میں یہ کریڈٹ جو بھی ہے یہ میاں نواز شریف کا ہے. کیسے سر؟ میاں نواز شریف جو ہے وہ طبعاً ان چیزوں کے اوپر ان کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے جب کسی بھی معاملے میں لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں. تو وہ بسنت کا تہوار, یہ میلے ٹھیلے, تو ان کے متعلق ان کا ہمیشہ یہ زور رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو یہ مواقع دیے جانے چاہیے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے بار بار اس وقت بھی جب میاں شہباز شریف صاحب گورنمنٹ میں تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا, تو اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے کہ یار اس کا کوئی راستہ نکالیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی بسنت کا وقت آیا 2-3 دفعہ ہم نے بھی سوچا کہ میاں صاحب کی خواہش ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی کام کریں. تو اچانک ایسا ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گلا کٹ جاتا تھا, اور وہ پھر اتنی زیادہ پھر جو ہے وہ یعنی سیریس صورتحال ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد وہ پروگرام جو ہے نا وہ پھر دوبارہ کلوز ہوتا رہا. اس سال بھی یہ بڑا خطرہ تھا کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مرحلہ اگر ہو جاتا بسنت سے 1 دن پہلے دن تو یہ بھی پھر مشکل ہو جاتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بھی تعاون کیا اور احتیاط بھی رکھی گئی, تو آلموسٹ جو ہے وہ کامیابی سے 9 گھنٹے بھی پورے نہیں گزرے تھے, ایک جان جو ہے چلی گئی, 10 لوگ زخمی ہو گئے. پہلی خبر کا میں بتا رہا ہوں جب 9 گھنٹے پورے نہیں گزرے تھے. یہ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی تھوڑا یعنی بسنت کا قصور نہیں تھا, وہ لوگوں سے کوئی تھوڑا جو ہے نا وہ احتیاط کو شاید کوئی چھت سے گرنے کا معاملہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں گیا. تو بہرحال اس کا بڑا افسوس ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے بھی کرنے کا سوچا, بسنت کو کرنے کا سوچا, اور 2018 میں مجھے یاد ہے
دسمبر میں پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا تھا. حامد میر صاحب کا بلکہ پچھلے دنوں میں نے شو بھی وہ دوبارہ دیکھا جس میں جاوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو اسٹرکٹلی اپوز کر رہے تھے بسنت کو, کہ جیسے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ پاگل ہے, اور بہت بہت اسٹرکٹلی اس کو اپوز کر رہے تھے. تو اور جب اس کا مقصد ہی پچھلی گورنمنٹس کے بقول یہی تھا کہ اس سے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, تو پھر اس پر یہ چیز کہ, اور مجھے بہت سر امبیرسمنٹ مجھے فیل ہوئی پتہ نہیں کیوں ایز اے پاکستانی, کہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں وہ ٹویٹ یہ کر رہی ہیں کہ 3 جو ہے سیکورٹی کے لیے چھت پہ 3 نائلون کی جو ہیں آپ اسٹرنگز لگا لیں اپنی سیکورٹی کے لیے. تو سر یہ میجرز یہ ہیں, اور میجرز سے بھی زیادہ اس کے اوپر یہ کہ اس طرح یہ لگ رہا تھا کہ اور ایسا تھا بھی کہ اس پر آپ نے بھی جو ہے پہلے بات کی ہے کہ حکومت کا زور زیادہ اس پر تھا کہ سیکورٹی میجر, ٹریفک کنٹرول اور ان سب چیزوں سے زیادہ زور اس بات پر تھا کہ پتنگ کے اوپر عمران خان صاحب کی فوٹو نہ آئے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا نہ آئے, 804 نہ لکھا جائے. تو سر کیا ہوتا اگر کہ خان صاحب کی شکل ایسے اوپر لہرا رہی ہوتی, ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی کہیں نہ کہیں کسی چھت سے اڑتی؟ ایسا ہی ہوتا اور پیچھا بھی لگتا ہوں. ہاں ایسا ہی ہوتا. اور ایک جو ہمارا پنجاب کا ایک روایتی اور ایک محبت بانٹنے والا, اکٹھا کرنے والا تہوار جو ہے وہ اس جو ہے وہ یعنی نیگیٹو سیاست کی جو ہے وہ نظر ہو جاتا. لوگ آپس میں تقسیم ہوتے, لوگ آپس میں جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے پیچھے پڑ جاتے. یہی تو پی ٹی آئی نے کیا ہے اس ملک میں. نفرت کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا ہے, لوگوں کو گالی دینا لوگوں کو سکھایا ہے, لوگوں کو دوسری پارٹی کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایسی گفتگو کے جو کسی جگہ پہ ریفر نہ کی جا سکے وہ کرنا سکھایا ہے. تو ان کا تو یہ ایک ایجنڈا ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے یہی گند لے کے آؤ. تو ایسی چیز کو, ایسے تہوار جو کہ ہمارے روایتی تہوار ہیں جن کی تاریخ جو ہے وہ صدیوں پرانی ہے, ان کو ان چیزوں سے, ایسے نفرت کے جذبات سے پاک رکھا جانا چاہیے, اور آئندہ بھی کسی کو ایسی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نہیں, میاں نواز شریف کی تصویر کبھی نہ چلایا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کھیل میں سیاست کو نہ لے کے آئیں, تو آپ اگر تہواروں میں یہ چیز لے کے آ جائیں گے تو پھر تو ہر وقت آپ الیکشن ہی لڑتے رہیں گے. سر ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے کوڑے کے ٹرکوں پر ہر جگہ جہاں پر خود کی تصویریں لگا لی, واشف صاحب کی تصویریں لگا لی, نہیں تو دیکھیں اس پہ کوڑے کا, پتہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ستھرا پنجاب جو ہے وہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس کو مریم نواز صاحبہ نے شروع کیا. تو کوڑا جو ہے وہ ٹرکوں میں ہی جائے گا نا باہر, تو وہ کوڑے کا ٹرک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ٹرک کے گاڑی ہے نا, اس کے اوپر اگر انہوں نے صاف ستھرا پنجاب والوں جو اتھارٹی ہے انہوں نے وہاں پہ تصویر لگا دی ہے, تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کو حوصلہ کرنا چاہیے. اگر وہ چیف منسٹر تو ہے نا, تو جب تک ہے وہ, تو گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی سہولت یا جو بھی کام ہوگا تو اس میں اس کو ریفر تو کیا جائے گا. سر 20 سال بعد یہ بسنت ہوئی ہے, اس لیے 1-2 اور شارٹ سوال بسنت ریلیٹڈ ہی کروں گا. یاز صادق صاحب جو ہیں, مریم نواز صاحبہ نے پابندی لگائی تھی کہ چرخیاں نہیں استعمال کی جائیں گی, وہ جو ڈور ہے جسے وہ پننا بھی ہم کہہ رہے تھے وہ صرف یوز ہوگی. یاز صادق صاحب کی سیٹرڈے کی ویڈیو تھی کہ وہ پیچھے ان کے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے وہ چرخی لے کر, تو اب ان پر پرچہ ہوگا؟ نہیں پرچہ تو نہیں, میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ وارننگ دی جانی چاہیے کہ آئندہ وہ اس قسم کی خلاف ورزی نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یہ اوور لک ہو گیا ہوگا, ان کے علم میں نہیں ہوگا, ورنہ وہ بڑے لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں, تو کبھی بھی نہ وہ کرتے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ یہ منع ہے. لاسٹ بسنت ریلیٹڈ کویشچن سر, کہ وہ بلکہ نقدہ کوکا بھی ایک گانا تھا جو وہ بین گانوں کی لسٹ میں تھا, وہ بھی میں آپ کے آنے سے پہلے ہی میں فیصل چودھری صاحب کی نا بہت کیوٹ آدمی ہے, ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ جو ہے کھڑے ہو کے بسنت منا بھی رہے تھے اور وہ گا بھی رہے تھے, اور ان کی ویڈیو ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, اگر ان کو نقدہ کوکا اچھا لگتا ہے تو وہ گائیں, موج کریں, اس میں ہمارے برا منانے والی کون سی بات ہے. پرویز مشرف دور میں گرفتار کیا آپ کو, اور کیا کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ, بہت مشکلات آپ نے دیکھی,
دے شیوڈ یور ہیڈ، یور آئی بروز، آپ کی مونچھیں بھی انہوں نے کاٹ دی. پھر آپ نے یہی بتایا کہ ہاتھ باندھ کر جو ہے کانوں پہ پٹی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جو ہے مارا گیا. آپ نے تو مطلب ایکسٹریم دیکھ لیا. یہ آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لیڈ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے مخالفین کو خاموش کرانے کے لیے ایسے جو ہے ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. تو آج سر جو ہے ایک کولیجن ہے اور جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ اس گورنمنٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے. تو آج بھی وہ ٹیکٹکس آپ کو لگتا ہے کہ جی موجود ہیں؟ ہم کسی اس ایسے ٹیکٹک کے جو ہے وہ سخت مخالف ہیں. اور جس طرح سے میں نے خان صاحب کے متعلق بھی بات کی ہے کہ ان کا علاج، ان کو وہاں پہ ملنے والی سہولتیں، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان پہ کبھی نقد کیا ہو یا ہماری طرف سے ہو. اور نہ ہی ہم اس قسم کی کسی کارروائی میں جو ہے وہ فریق ہیں، نہ ہم ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیں پولیس ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، دوسری ایجنسیز ہیں. تو اگر ایک جگہ پہ ایک پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ وہاں کی پولیس یا ایس ایچ او جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسے چیف منسٹر نے فون کر کے کہا ہے کہ بھی تم یہ کرو. اور لوگ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں. لیکن سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ کا اپر لیول جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس لیے اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہماری گورنمنٹ جب بھی رہی ہے یا اب بھی ہے تو اس قسم کے کسی واقعہ. سر یہ آپ سے پوچھنے کا سوال، یہ مقصد بھی یہی تھا کیونکہ آپ نے وہ ساری چیزیں فیس کی ہوئی ہیں. نہیں، یہ بڑا غلط ہے. ٹارچر جو ہے وہ یعنی انسان کی رسپیکٹ کی وائلیشن ہے اور اسے آئینی تحفظ ہر شخص کو حاصل ہے. سر یہ ایک آپ پر ایک دم سے میرے ذہن میں آیا، آپ پر وہ ہیروئن کا جو کیس ہو گیا تھا اس میں بھی سر اتنی کلیئرٹی نہیں، آپ نے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا کیس تھا، نہیں، وہ مجھے کیسے تو دیکھیں خان صاحب مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھے اور وہ اس قسم کے بیانات پبلکلی دیتے رہے کہ جی جب میں آؤں گا تو میں ان کو گھسیٹوں گا اور گھسیٹ کے ان کو جیل لے کے جاؤں گا. تو بس انہوں نے پہلے یہ نیب والے جو ہے وہ پیچھے لگے رہے کہ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے. تو جب کوئی چیز نہیں ملی تو پھر انہوں نے، میں لاہور آ رہا تھا تو مجھے انہوں نے یہ ٹول پلازا کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا اور اگلے دن مجھے عدالت میں جب پیش کیا تو پورا 15-20 کلو کا توڑا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہیروئن ان سے برآمد ہوئی. تو یہ ایک سیاسی انتقام تھا. سر سارے ایلائز، سب جو طاقتور حلقوں کو سائڈ پر کر دیا جائے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھی جائے اور پھر جو ہے الیکشن کروائے جائیں اس وقت، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نون لیگ جو ہے وہ اس کا کوئی چانس ہے کہ پی ٹی آئی کو؟ اس وقت تو الیکشن کے ہم حق میں نہیں ہیں. نہیں، ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ پورا ٹائم دیا جانا چاہیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پنجاب میں لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے بھی ملک کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ بڑا مضبوط کیا ہے. عام آدمی کا ریلیف جو ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اس بات کو رسپونڈ کریں گے. ہم نے تو خدمت کی سیاست کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ خدمت کی طرف بھی لوگ لوٹیں گے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ کریں گے. یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے گالی گلوچ کی، اوئے توئے کی، نفرت کی سیاست کی اور کچھ لوگوں نے اسے بھی پسند کیا، لیکن یہ چیزیں شارٹ ٹرم ہوتی ہیں تو یہ لوگوں کو ایسا احساس ہو رہا ہے. راز صاحب 2 to 3 شارٹ کویسچنس. سیاسی مشیر ہیں آپ، اور یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ اسی اپنے وہ چیف منسٹر جب وہ تھے اسی فیز میں ہیں. اب وہ وزیر اعظم ہیں اور عمران خان صاحب کے آپ 2 سال لے لیں اور پہلے 2 سال ان کے لے لیں
اور آپ کی حکومت کے 4 سال ٹوٹل، یہ 2 سال اب اور پہلے 16 مہینے پہلے. تو ان کے وہ جو 2 سال میں انہوں نے میڈیا انٹریکشن کیا تھا، شہباز شریف صاحب کے 4 سال سے وہ کئی زیادہ ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ میڈیا انٹریکشن ہی اتنا کم کر دیا ہوا ہے؟ حالانکہ سر نیوز میڈیا از اے برج بٹوین یو پیپل اینڈ دا پیپل، عوام، پبلک. اور ابھی تو خیر برج کیا، ابھی تو انڈر پاس ہے. لیکن دیکھیں کچھ لوگوں کا اعتراض یہ بھی ہے کہ جی میڈیا بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ بہرحال یعنی ایک ملی جلی رائے ہے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے ارلی کام شروع کرنے والے حکمرانوں میں سے ہیں. صبح کو 7-8 بجے وہ اپنے آفس ہوتے ہیں، رات گئے تک جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، اور بہت یعنی بائی نیچر ہی بہت محنتی انسان ہے، بہت محنتی انسان. ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوتے ہیں. تو باقی میڈیا پہ بھی جو وہ ضروری سمجھتے ہیں اس چیز کو دیتے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ جتنی وہ محنت یا جتنی وہ یعنی روز کا ان کا روٹین ہوتا ہے وہ سارا کبھی انہوں نے نہیں دیا میڈیا پہ. یہاں پہ بھی نہیں دیتے تھے. وہ کوئی ایونٹ ہے، کوئی ضروری ہے تو وہ تو ٹھیک آتا ہے میڈیا پہ، لیکن وہ کوئی زیادہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ران صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک طاقتور حلقے اور اس ملک کی ڈیموکریسی کو شیپ کرتے رہیں گے، if they keep on carving democracy of پاکستان، کیا ایک تگڑا پولیٹیکل سسٹم بن سکتا ہے؟ نہیں، اس میں ان کے جو ہے وہ شیپ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کی بات ہے. سیاستدان جب تک جو فیئر اور جسٹ اصول ہیں، رولز ہیں اور اپنا رولز آف گیم ہیں، ان کے اوپر متفق نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور نفرت کی سیاست کو نہیں چھوڑتے، ایک پازیٹیو اور نیشنل جو ریاست کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر متفق نہیں ہوتے، اس وقت تک اسی طرح سے جو ہے وہ خراب ہوتے رہیں. تو آپ یہ خرابی جو ہے یہ سیاستدانوں کی پیدا کردہ ہے، یہ کسی نے باہر سے نہیں کی. اگر سیاستدان جو ہے وہ یعنی ایک اپنا جو ہے وہ فریم، ایک اپنا جو ہے وہ جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی اس پہ وہ متفق ہو جائیں تو کون ان کو خراب کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری خرابی جو ہے وہ ان کے اس رویے کی وجہ سے. ران صاحب یہی سوری کہ یہ الزام بھی آپ کی حکومت پر نہ ہمارے اوپر نہیں ہے یہ الزام، بلکہ یہ تو جو تو آپ نے جہاں سے بات شروع کی ہے نا کہ جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ یہی بات اب جو ہم کرتے ہیں، جس کو وہ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری ہے. سر آپ لوگ بھی تو کبھی باتھ روم حالانکہ جانے سے روک لیتے ہیں، کبھی پاس آگے نہیں، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں، اس ملک کی بہتری کے لیے چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک پھر ایسے ہی رہے گا. رانا صاحب آپ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بات کی آپ سے کہ آپ نے یو سین دا ایکسٹریمز، ٹارچر اور وہ ساری چیزیں، سارے پولیٹیکل کلرز آپ نے دیکھ لیے. آپ کو مجھے تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اب ڈر کس چیز سے لگتا ہے؟ یہ ساری جیل جول یہ سب کچھ تو آپ نے دیکھ لیا. دیکھیں یہ کوئی تو چیز ہوگی جس سے آپ ڈرتے ہوں گے. دیکھیں سیاست میں جو ہے وہ سکینڈلز جو ہیں، مالی بھی یعنی فائنینشیل بھی، مورل بھی، اور طرح کے آپ کے اختیار کے حوالے سے بھی جو ہے نا، یہ اس وقت جو ہے نا جب سے یہ سوشل میڈیا شروع ہوا ہے تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایسے ہی لوگ بات نکال دیتے. ایک آپ ہی کے چینل کے بڑے سینئر اینکر رہے ہیں، آج کل وہ میرا خیال ہر طرف سے فارغ ہیں، صرف وہ پرائیویٹ
پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ میرے الیکشن کے بعد ایک انہوں نے اسکینڈل بنا دیا کہ میں نے ایک پیٹرول پمپ سے جو ہے وہ 2.5 کروڑ روپے کا پیٹرول ڈلوا لیا, استعمال کر لیا, اور میں نے پیسے نہیں دی. تو وہ بات تو پھر جو ہے وہ گھوم جاتی ہے. تو حالانکہ نہ کوئی پیٹرول پمپ ہے, نہ کسی سے کوئی تیل لیا, یعنی وجود ہی نہیں اس بات کا, وجود ہی نہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ تھوڑا خیال رہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر آدمی کی نظر ہونی چاہیے, اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ دور بھی رکھنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے. کیونکہ جو سیاست ہے اس میں تو امپریشن ہے. آپ بہت اچھے ہیں, امپریشن آپ کا خراب ہے تو آپ کا اچھا ہونا آپ کے کسی کام نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس دور میں اب, اور جب سے اب یہ اپنا اے آئی آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی آپ کے ساتھ وہ دکھا دیں, جس طرح سے مرضی آپ کو پیش کر دیں. جی رانا صاحب, لاسٹ کویشچن ہے, 28th امینڈمنٹ, اس کو لے کر کیا اپڈیٹ ہے؟ اس کو لے کے اپڈیٹ یہ ہے کہ ایشوز ہیں اس میں. بلدیاتی اداروں کے ٹینیور کو کنسٹیٹیوشنل تحفظ دینا بھی ہے. اس میں این ایف سی جو ڈسٹریبیوشن آف جو ہے وہ ریسورسز ہے, فنڈس ہے بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونس, وہ بھی ہے. اس میں ایجوکیشن جو ڈیوالو اور سبجیکٹ ہے اور ہیلتھ ہے, ان میں بھی کچھ مسائل ہیں. اس میں جو ہے یہ واٹر مینجمنٹ کا ایشو بھی ہے. یہ ایشوز ہیں, ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی. لیکن پی ایم ایل این کا سٹانس یہ ہے کہ ان کے اوپر پیش رفت اس وقت ہوگی جب کنسنسس ہوگا بٹوین 4 پروونسز, یعنی 4 بھائیوں میں. تو جب بھی جس بات پہ کنسنسس ہو گیا وہ ہو جائے گی. رانا صاحب, آپ پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی 18th امینڈمنٹ کو لے کر دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, بٹ پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ پی ایم ایل این والا ہی ہے ان کی جو. تو کیا یہ ایک ایسی چیز ہو سکتی ہے 18th امینڈمنٹ اینڈ دین آف کورس یہ 28th امینڈمنٹ؟ نہیں, 18th امینڈمنٹ کو ایک چیز تو نہیں ہے نا. 18 امینڈمنٹ میں بہت چیزیں ہیں. یہ پروونسز کو لے کر, این ایف سی ایوارڈ کو لے کر, اس کی بات بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا ایک موقف ہے, پیپلز پارٹی اس موقف سے متفق نہیں, لیکن جب تک وہ متفق نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں کریں. رانا صاحب, ایک سوال ذہن سے نکل گیا تھا میرے. ابھی وہ تاڑر صاحب نے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ اس دہشت گردی کے پیچھے پی ٹی آئی, اور اس پر کافی زیادہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح سے ڈائریکٹلی سر ایک جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے کہہ دینا سیدھا ہی. پارٹیز کی پالیسیز ہوتی ہیں, پارٹی کے سٹانس ہوتے ہیں, اور وہ بعض اوقات دہشت گردی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی کارگزاری کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس اس بات کا ثبوت تو خیر کوئی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ دہشت گردی کے پیچھے ہے. لیکن ان کی بعض ایسی پالیسیز ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو نقصان اس طرح سے کہ قوم کنفیوز ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, وہ ہمارے افسروں اور جوانوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں, وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردیاں کر رہے ہیں, وہ خود کچھ بمبار بھیج کے یہ مسجد میں بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک اور شہید کر رہے ہیں. آپ کہیں گے جن کے ساتھ مذاکرات کریں, بھئی کن کے ساتھ مذاکرات کریں؟ وہ جو اپنا بشیر زیب ہے وہ اس کا کوئی مطالبہ ہے جس کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اس کا تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. وہ تو سیدھا جو ہے وہ انڈیا کی ایما پہ اور افغانستان میں جو
ٹی ٹی پی کے ساتھ دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ ہیں، وہاں پہ ٹریننگ دے کے وہ تو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ خدا نخواستہ وہ پاکستان کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. جو پاکستان کے آئین کو، پاکستان کو ایز ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا مذاکرات. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس دن جس دن پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے اس دن بھی چیف منسٹر صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ مہربانی کریں، اور یہ بڑے نازک ایشوز ہیں تو ان کے اوپر آپ کا موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہونا چاہیے. راز صاحب، آپ کو پتہ چلا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے بھی جو ہے ادھر اپنے جو ان کے سٹیزنز ہیں جو پاکستان ٹریول کرتے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ احتیاط کریں اور زیادہ بالکل. آپ دیکھیں اسلام آباد کے واقعے کے بعد تو اب ہر جگہ پہ اس چیز کی احتیاط کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور احتیاط کرنی بھی چاہیے. مطلب سر انٹرنیشنلی یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان از انٹر سیف اور بس پھر یہ دیکھیں نا یہ ملک کو نقصان، یعنی اس میں اس خود کش حملے سے کوئی پاکستان کی ریاست جو ہے نہ کمزور ہوگی تو نہ کوئی خدا نخواستہ کو پاکستان نے ان حملوں سے ٹوٹ جانا ہے. یہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی راستہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ مل سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو صرف ایک دفعہ ہی کوشش کرنی ہے نا، یا ایک جگہ پہ کوشش کرنی ہے. سیکورٹی ایجنسی کو جو ہے وہ پورے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر یعنی جو ہے وہ انچ کی حفاظت جو ہے اس نظر سے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہ ہو، بڑی مشکل ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس قسم کی دہشت گردی جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے ان کمین گاہوں کو نیوٹرلائز کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. جی راز صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اٹ واز اے پلیزر. اٹ از ڈیلائٹ ٹو سی. آپ نے اپنے بہت ہی مصروف اسکیجول میں سے ٹائم نکالا، بہت بہت شکریہ. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ دیکھ رہے تھے دی اینکر مین. دس از علی سہیل سائننگ آف.